अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। साल 2021 का ये आखिरी चंद लम्हात हैं जो आप गुजार रहे हैं। हर साल में, हर लम्हे में, हर दिन में कहीं अच्छी यादें होती हैं और कहीं तकलीफ़ दे लम्हात होते हैं। गुज़रे हुए लम्हात हम सब का माजी बन जाते हैं। कभी माजी बहुत अच्छा होता है, शानदार होता है, और कभी माजी हमेशा तकलीफ़ दे भी होता है। हमेशा माजी को याद रखते हुए माजी में की गई गलतियों को दोबारा ना दोहराने का अज़्म किसी भी कौम को, किसी भी इंसान को आगे लेके जाता है। लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान में हर साल गुजरता है और हर साल हम की गई गलतियों को दोबारा से दोहराते हैं। और यही वजह है कि शायद कौम जो है, पूरा मुल्क महंगाई की चक्की में पिसता रहता है। गुज़िश्ता 3 सालों में महंगाई का एक ऐसा आलम है जो कि हम रोज़ देखते आ रहे हैं, और गुज़रते दिन के साथ महंगाई बढ़ती ही जाती है। कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ कि जब साल 2021 इख्तिताम पजीर हो रहा था तो मौजूदा हुकूमत ने एक नया मिनी बजट पेश किया जिसमें सिर्फ टैक्सेस का एक अंबार है। इस बहस से अगर हम बाहर निकलें कि वो टैक्स अमीर को लगा या गरीब को लगा, सवाल और बहस ये है कि वो टैक्स हम सब पाकिस्तानियों को लगा है। अब ये सवाल बाद का है कि अमीर के बच्चे दूध पीते हैं जो इम्पोर्टेड होता है, या गरीब के बच्चे दूध पीते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमने उन लग्जरी आइटम्स को पर टैक्स लगाया है जो कि एक बड़ी क्लास और अपर क्लास इस्तेमाल करती है, और वो चीज़ें आम जो लोग हैं या गरीब लोग हैं वो इस्तेमाल नहीं करते। तो आज बजट भी क्लास की डिवीजन पर पेश होता है। 2021 के साल के इख्तिताम पर हुकूमत का जो टैक्स से भरा बजट का तोहफा है, ये क्या होगा। और अगर हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी, जैसे गुज़श्ता 3 सालों में को बहुत बेहतर नहीं रही, लेकिन जब हम बात करते हैं पिछले साल की, यानी कि दिसंबर 2020 की, तो दिसंबर 2020 में तब डॉलर की कीमत तकरीबन 160 रुपये थी, जो कि अब 176 रुपये है। पेट्रोल 103 रुपये का था, जो अब 141 रुपये का है। हाई स्पीड डीजल उस वक्त 105 रुपये का था और अब 137 रुपये का है। चीनी दिसंबर में नायाब थी, अब आपको कहीं 100 में और कहीं 120 रुपये में मिलती है। आटा भी नायाब था, लेकिन उस वक्त 60 रुपये में मिल जाता था, अब 80 में भी नहीं मिलता। तो बुनियादी चीज़ें महंगी हो गई या नायाब हो गई। साल बदल गया और महंगाई बढ़ती रही। तो अगर यही रेशो रही तो दिसंबर 2022 में जब हम दोबारा आपसे बात कर रहे होंगे तो महंगाई के हालात क्या होंगे? क्या आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा, या ये आवाम नए पाकिस्तान की तामीर और तकमील के बस ख्वाब देखती रहेगी? तो ज़रा प्रोग्राम के शुरू में हम, आज साल का आखिरी दिन है और नए साल की खुशियों की मुबारक हम सब सुनने वालों को दे रहे हैं। तो क्या नया साल वाकई मुबारक होगा? ज़रा इस पर भी हम बात करेंगे। और मुल्क की जो माशी हालात हैं, क्या वो बेहतर हो पाएंगे, या इसी तरह हुकूमती नुमाइंदे हमें अच्छाई की खबर सुनाते रहेंगे, लेकिन साथ साथ महंगाई भी बढ़ती रहेगी? तो इकोनॉमी पे बात करने के लिए और मुल्क के इकोनॉमी के मसाइल जो हैं वो कैसे हल होंगे, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो सर मैं ज़रा मिनी बजट पे और जो नए टैक्सेस लगे हैं और वो किस पे लगे हैं, अमीर पे लगे हैं कि गरीब पे लगे हैं? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अमीर एंड गरीब इन दिस टाइम ऑफ इकोनॉमी डिजास्टर, वो हम बाद में करते हैं। लेकिन सर ये बताइएगा कि आप जब 2020 को कंपेयर करते हैं 2021 के साथ, तो इकोनॉमी के जो हालात थे वो 20 में बेहतर थे कि 21 में बेहतर हुए, या 20 में वर्स थे या 21 में ज़्यादा वर्स हो गए? सर ये कंपेयर अगर कर दें आप तो। देखिए अदनान साहब, पहली बात यह है कि मईशत को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है, आम आदमी की समझ से बाहर हो जाता है। मईशत में समझता हूँ आम आदमी की जो मईशत है वो बड़ी सिंपल मईशत। वो आटा खरीदने जाता है, वो चीनी खरीदने जाता है, वो पे बैठता है, पेट्रोल भरवाता है। अब अगर उसको इसमें डाल दें कि करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या हाल हो रहा है, मॉनिटरी डेफिसिट का क्या हाल हो रहा है, या बेहतर हो रहा है, उससे कोई गहरा ताल्लुक नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि आपको सीरियसली अदनान साहब कोई मईशतदान नहीं चाहिए ये बताने के लिए कि 2020 बेहतर था, 2021 उससे खराब हो गया। आज क्या हो रहा है? क्या हमारी मईशत सीधी सिमत में जा रही है? क्या पाकिस्तानियों की सिमत में मईशत अच्छी जा रही है? ना ही आपको कोई वजीर आजम चाहिए, ना ही आपको कोई वजीर खजाना चाहिए, ना कोई हुकूमती तर्जुमान चाहिए। हर पाकिस्तानी जो बाजार जाता है, आटा खरीदता है, बाजार जाता है, चीनी खरीदता है, अगर अपनी गाड़ी में अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है, उसको पता है कि मईशत का क्या हाल है। उसको बताने की जरूरत नहीं है। उसको मैं यहाँ बैठ के एक लंबा लेक्चर दूं कि आपकी मईशत बहुत अच्छी जा रही है, उसको मैं कितनी देर तक बेवकूफ बनाता रहूं? ये खलीज, मुझे अदनान साहब अच्छा ये है कि जो खलीज है
عوام اور عوام کے حکمرانوں کے درمیان وہ مجھے بڑھتا ہوا دکھتا ہے، مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 2020 میں جو خلیج تھا 2021 میں وہ خلیج اس سے بڑا ہو گیا۔ مطلب ہم آج ابھی کچھ مہینے پہلے جب حکومت سے پوچھتے تھے کہ بھئی وہ 35 روپے کا آٹا ملا کرتا تھا 2018 میں، اب وہ 70-75 روپے کا ہے، آپ نے 80 روپے بتایا، تو کیا ماجرا ہو گیا؟ اس کا جواب ہمیں دیا جاتا تھا کہ بھئی پچھلے مہینے ہم نے 22,000 کاریں بیچ دی ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ جی جو چینی ہے وہ 55 روپے کلو بک رہی تھی 2018 میں، اب وہ 110-120 روپے کی کلو مل رہی ہے، تو اس کا جواب ہمارے ایک وزیر صاحب نے ہمیں دیا کہ جی آپ چینی کے دانے گن لیا کریں اور دانے کم کر دیں۔ ان سے اگر پوچھا جائے کہ دیکھیے اب تو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، تو اس کا جواب دیا جاتا تھا کہ جی جاپان میں تو خودکشی کا ریٹ پاکستان سے کہیں زیادہ ہے۔ پیٹرول کی بات کریں، اگر ان سے کہیں کہ جی 74 سالہ معاشی تاریخ میں اتنا پیٹرول کبھی اس قیمت تک نہیں پہنچا تھا، تو اس کا جواب دے کہ جی وہ کیلیفورنیا میں جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ تو پاکستان سے بھی بہت مہنگا ہے۔ اب یہ میں نے 1-2 دنوں میں دیکھا ہے کہ ایک نئی ڈیفینیشن سامنے آ رہی ہے۔ اب ہمارے وزیر خزانہ صاحب عام آدمی کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ 350 ارب روپے کے جو ٹیکس ایگزمپشن تھی وہ ہم نے واپس لے لی، لیکن عام آدمی کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب یہ عام آدمی کون ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے یہ جو 350 ارب کی ایگزمپشن واپس لی جا رہی ہیں، اس میں ادویات کی قیمت بڑھے گی، اس میں دہی، اس میں مکھن بھی ہے، اس میں دیسی گھی بھی ہے، اس میں کتابیں بھی ہیں، اس میں انڈے بھی ہیں، اس میں سبزیاں بھی ہیں، اس میں سولر پینل بھی ہیں، اس میں لیپ ٹاپ بھی ہیں۔ تو عام آدمی کیا یہ چیزیں نہیں خریدتا؟ جو شخص یہ چیزیں نہیں خریدتا۔ بالکل صحیح۔ اچھا میرے ساتھ ذیشان مرچنٹ صاحب بھی ہیں، ذیشان صاحب دینے کے لیے سر ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے بھی میں نے ٹیکس پہ سوال پوچھ لیا تھا۔ اب جو عام آدمی پہ ٹیکس نہیں لگا، یہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب فرما رہے ہیں سر، تو میرا سوال یہ ہے کہ بھائی پھر مارکیٹ میں 2 طرح کی چیزیں ہونی چاہیے کہ میں کارڈ دکھاؤں کہ میں عدنان حیدر عام پاکستانی ہوں اور مجھ پہ ٹیکس نہیں لگا، لہٰذا مجھے سافٹ ڈرنک جو ہے وہ 5 روپے سستی دی جائے بجائے اس شخص کے یا وزیر خزانہ کے یا امیر لوگوں کے جن پہ ایکچولی ٹیکس لگا ہے۔ فار ایگزامپل بتا رہا ہوں سر، یہ جو ڈفرینسیشن ہے کیا یہ کہے کہ عام آدمی پہ ٹیکس نہیں لگا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ٹیکس واقعی نہیں لگایا، واقعی IMF کی شرطیں پوری نہیں کی اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 300-350 ارب روپے اپنے خزانے میں اپنے اکانومی کو مستحکم کرنے کے لیے ٹیکس لگایا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو آپ نے بات کی نا کہ عام آدمی پہ ٹیکس نہیں لگا، میں اس سے ٹوٹلی ایگری نہیں کرتا ہوں، کیونکہ جو بھی ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس کا امپیکٹ جو ہے ایک عام آدمی پہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس لیے آتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ٹیکسیشن سسٹم آج سے نہیں کئی سالوں سے جو ہے وہ ریگریسو موڈ آف ٹیکسیشن ہے۔ چونکہ ہم لوگ اپنی صحیح ٹیکس لائبلٹی نہیں دیتے تو گورنمنٹ جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکسز ہم سے انڈائریکٹلی کلیکٹ کرتی ہے، جو کہ سیلز ٹیکس کے مد میں کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ٹیکس بیس ٹھیک نہیں ہے اور اگر آپ کا ٹیکسیشن جو کلیکشن ہے وہ اچھا نہیں، ٹیکسیشن لگتے رہیں گے۔ میں اگر اس کو اس طرح سے کہا جائے کہ اگر ایک عام آدمی ہے، اگر آپ اس کی کنڈیشن دیکھ لیجئے وہ دن بدن اگر اچھی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پالیسیز بھی اچھی چل رہی ہے اور چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، اور اگر اس کی کنڈیشن دن بدن ورسٹ ہو رہی ہے تو اس کا آپ کو تعین خود ہی ہو جائے گا اور وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پالیسیز ٹھیک ہیں یا نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کو جو 2 طریقے کے ہمیں چیلنجز ہیں، ایک وہ چیلنج ہے کہ جو امپورٹ بیسڈ چیلنج ہے۔ امپورٹ بیسڈ چیلنج اس لیے ہے کہ ہمارے ملک میں جتنی بھی ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں یا جو بھی چیزیں مینوفیکچر کرتے ہیں اس کا ایک میجر چنک جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں۔ اس امپورٹ پہ دنیا میں اس وقت امپورٹ جتنی بھی انٹرنیشنل کموڈیٹیز ہیں وہ آل ٹائم ہائی پہ ہے یا اپنی ہائیسٹ لیولز پہ ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کو امپورٹ نہ صرف مہنگی پڑ رہی ہے، اس پہ ایک اور جو سب سے بڑا چیلنج آتا ہے جو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ جانا، جو ڈبل سارڈ آپ کو افیکٹ آ رہا ہے، ایک تو امپورٹ کا پلس سیکنڈری امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ یقیناً آپ اس طرح پروگرام میں ہیں، آپ ایک ڈونر ایجنسی آپ کو کہہ رہی کہ آپ ٹیکس ریٹس بڑھا دیجئے، ایگزیمپشن ختم کر دیجئے، تو جو ایگزیمپشن ختم ہوئی ہے اگر اس کا انالیسس کریں گے آپ تو بہت ساری وہ آئٹم ہے جو امپورٹڈ وہ کنزیومربل آئٹمز ہیں کہ جو شاید
ایک عام آدمی نہیں کھاتا. نہیں لیکن ذیشان بیکری صاحب، پروڈکٹس پہ ٹیکس لگا دینا. ذیشان صاحب بیکری پروڈکٹ جو ہے میری ایک آبزرویشن ہے سر یہاں پہ، جو بچوں کا دودھ ہے نا سر اسپیسیفکلی، اب بچوں کا جو دودھ یا تو مجھے بتایا جائے نا کہ پاکستان میں کوالٹی دودھ بچوں کے لیے اویلیبل ہوگا، تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ یار بند کر دو، امپورٹڈ نہیں چاہیے مجھے، لوکل میڈ تو سر سٹینڈرڈ پہ پورا ہی نہیں اترتا. میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. سر ہم نے امپورٹ سبسٹیوشن پچھلے 70 سال میں کبھی کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں. ہم نے میک ان پاکستان یا پاکستان کو برانڈ بنانے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں. ہم نے یہ کہا کہ جی یہ چیز جو ہے امپورٹ میں سستی پڑ رہی ہے، یہ چیز یہاں سے اچھی مل رہی ہے، یہاں سے لے لو. پاکستان کو ہم نے کبھی اون ہی نہیں کیا نا جناب. یہ جو ہم تو بچپن سے یہی سنتے آ رہے کہ پاکستان جو ہے میک ان پاکستان یا پاکستان کی برانڈنگ ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کی برانڈنگ تو کبھی کسی نے کی ہی نہیں. ہم نے امپورٹ سبسٹیوشن کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں. میں صرف یہ اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، آپ پچھلے کئی ادوار میں چلے جائیے، ہم نے کبھی سیریسلی امپورٹ سبسٹیوشن کے بارے میں سوچا ہے؟ میرے خیال سے جواب بڑا صاف ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم یہ جو اپنے آپ جو شرٹ میں بٹن لگا کے پھرتے ہیں نا، یہ بھی تو ہم امپورٹ کرتے ہیں جناب. تو ہم بات تو چھوڑ دیں، سوئی بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ جب تک ہم چیزیں خود یہاں نہیں بنائیں گے، جب تک ہم اپنی چیزوں کو خود برانڈ نہیں کریٹ کریں گے. چھوٹی سی اگزامپل ہے، پی ایس ایل اوور دا ایئر برانڈ بن رہا ہے نا، آپ نے برانڈ کو بنایا ہے تو برانڈ بن رہا ہے. تو اسی طریقے سے جب تک آپ اپنی چیزوں کو خود نہیں بنائیں گے اور خود اس کو اس کے لیے تو ایک بہت بڑے لمبے پروسیس کی ضرورت ہے. انڈسٹریلائزیشن ہو، ایگریکلچر اسٹرانگ ہو، را میٹیریل پیدا ہو. وہ تو آپ 50 سالہ پالیسی دے دی نا ذیشان صاحب آپ نے. سر نہیں، سٹارٹ تو کہیں سے کرنا ہے. تو سٹارٹ آج کیوں نہ ہو؟ سٹارٹ آج سے 10 سال پہلے کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر 10 سال پہلے نہیں ہوا تو آج کوئی دیر نہیں ہے. آپ آج سے سٹارٹ کیجئے، اگلے 5 سال کے بعد آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. ذیشان صاحب نے پرائیویٹائزیشن کی اور ٹیکس ریفارمز کی بات کی ہے. میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. میں اکانومسٹ نہیں ہوں، بٹ میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ اگر آپ ایگریکلچر کو سبسیڈائز کر دیں گے، مور سبسیڈائز کر دیں گے، تو آپ کے پاس را میٹیریل انہانس ہو سکتا ہے، آپ اس میں انڈسٹری بھی کھڑی کر سکتے ہیں. تو پرائیویٹائزیشن، ایگریکلچر سبسڈی اور ٹیکس ریفارمز پہ اگر آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہماری اکانومی اگر ان تینوں سے بہتر ہو سکتی ہے، ان 3 سٹیپس سے. سر جی، آپ نے ریفارمز کا ذکر کیا، میں الیکشن مینیفیسٹو کا ذکر کر رہا تھا. اس میں وہ آپ سے اندازہ کیجئے کہ 61 صفحات میں کچھ 40 دفعہ ریفارمز یعنی کہ اصلاحات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو یہ پی ڈی آئی کی حکومت کے علم میں تھا کہ جو پرابلمز کے حل ہیں وہ اصلاحات کے اندر ہیں. ٹیکس کے حوالے سے بھی منشور میں لکھا ہے کہ جو 65% ٹیکس ہے وہ ہم انڈائریکٹ طریقے سے اکٹھا کر رہے ہیں، اس کو حکومت جو ہے وہ لے کے آئے گی. ایسا نہیں ہو پایا. آپ نے سبسڈیز کا ذکر کیا. دیکھیے سبسڈیز آج کل کی دنیا میں کہیں بھی چلتی نہیں ہے. آئی ایم ایف کے پیکج کے اندر، اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ پیکج کے اندر ہیں تو پھر تو سبسڈیز کی بالکل ہی اجازت کہیں نہیں ملتی. ہمیں اپنی معیشت کو کمپیریٹیو بنانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے اوپر جو بہت بڑا بوجھ ہے وہ حکومت پاکستان ہے. جو ہماری پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ریلی بڑا کمپیریٹیو پرائیویٹ سیکٹر ہے. اگر ہم ان کو گیس اور بجلی اور باقی انپٹس جو ہیں وہ باقی خطے کی قیمتوں میں دے دیں تو وہ کسی بھی انڈیا کی کمپنی کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے. تو پرابلم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان کے اندر پرابلم جو ہے وہ پبلک سیکٹر کا پرابلم ہے، وہ حکومت کا پرابلم ہے. اور حکومت کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وہ بے تحاشا نقصانات کرتی ہے. وہ اس نے کوئی 2000 ارب کا نقصان کر دیا ہے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز نے، کوئی 400-450 ارب کا سالانہ نقصان کر دیا ہے. اس ملک میں آپ اندازہ کیجئے کہ 2 سے 2.5 ارب ڈالر کی جو گیس ہے وہ چوری ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. سر ٹائم ختم ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب میرے پاس. میں ذیشان صاحب آخری کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گا اسٹیٹ بینک کی پرفارمنس کے حوالے سے. اسٹیٹ بینک کے لیے نا آٹونومی لا بھی بنایا گیا تاکہ اس کو اسٹرینتھن کیا جائے. اس کی مخالفت کرتے ہیں ہمارے کئی دوست اکانومسٹ. کیوں کرتے ہیں سر؟ اس پہ کامنٹ آخری کرتے ہیں جلدی سے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں، میں کل فائنانس منسٹر صاحب کو سن رہا تھا، ان کی جو پریس بریفنگ تھی اس میں 2-3 چیزیں انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کہیں کہ بھائی ہم نے فل اٹانومی نہیں دی، ہم نے ان کے کچھ چیزوں کو اٹانومس کیا. بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن یہ آبویسلی پولیٹیکل سکورنگ اس میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اتنا کوئی بہت بڑا اس سے امپیکٹ
میرے خیال سے نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کے جو بورڈ میں جو لوگ ہیں اس میں گورنمنٹ کے لوگ شامل ہوں گے، تو جو بھی ڈیسیشن میکنگ ہوگی وہ مور اور لیس ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی گورنمنٹ کی اس میں کہیں نہ کہیں صلاح مشورہ شامل ہوگا. تو میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ جو بحث ہو رہی ہے وہ اتنی زیادہ بجا نہیں ہے. میں پرسنلی بالکل صحیح سر. سیم کامنٹ سر. ڈاکٹر صاحب آخری کامنٹس اباؤٹ دا اسٹیٹ بینک. دیکھیے دنیا کا کوئی بھی جو سینٹرل بینک ہوتا ہے، جیسے ہمارا اسٹیٹ بینک ہے، اس کے کام صرف 3 ہوتے ہیں. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ شرح سود کا تعین کرنا، اس کا کام ہے کہ منی سپلائی، اور اس کا کام ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کو ریگولیٹ کرنا. اگر ہم سیاسی مداخلت ختم کر دیں گے اسٹیٹ بینک کے اندر تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان اور پاکستان میں رہنے والوں کا مفاد جو ہے وہ بہتر سرو ہوگا. سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اسٹیٹ بینک کے ایشوز کے اندر. اور جتنے بھی دنیا میں ممالک میں اسٹیٹ بینک ان کے سینٹرل بینک کو آزادی اور مختاری ملی ہے، وہاں پہ جو ریٹ آف انفلیشن ہے، جو افراط زر کا ریٹ ہے، وہ کنٹرول ہو جاتا ہے ان ملکوں میں جہاں پہ اسٹیٹ بینک کو آزادی اور مختاری دی جاتی ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اینڈ بہت شکریہ ذیشان برجن صاحب وقت دینے کے لیے. وقت بریک کی جانب. ناظرین ویلکم بیک. میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر. آج سال 2021 کا آخری دن ہے اور آخری لمحات ہیں. جو میرا کل کا شو ہوگا، اگلا شو ہوگا، وہ میں اگلے سال کر رہا ہوں. 2021 کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں، 2022 کو ہم ویلکم کہہ رہے ہیں. اور میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ 2021 کے اس آخری شو میں میرے ساتھ ہیں پاکستان کا بہت بڑا نام، ایک بہت بڑے لیجنڈ، رائٹر، شاعر اور ایک بہت سپرب انسان، خلیل الرحمان قمر صاحب. خلیل صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. اور کیونکہ سال کا آخری کچھ لمحات سر چل رہے ہیں، کل نیا سال ہوگا. ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو. سر اوور ٹو یو اباؤٹ دس ایئر اینڈ فار نیو ایئر وشز سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عدنان اور السلام علیکم یور ٹیم اینڈ دی پیپل ہو آر واچنگ اینڈ لسننگ رائٹ ناؤ. سب کو میری طرف سے نیا سال اس دعا کے ساتھ مبارک کہ اگلا سال 2020 جیسا بھیانک نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنی امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ میرے ملک کے غریب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا سر، شاعروں کے لیے گزرا سال بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. گزرے سال میں شاعری ہوتی ہے، خاص طور پہ دسمبر پہ، سردیوں پہ شاعری ہوتی ہے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ شعراء کرام کے لیے گزرے لمحے، گزرے سال، ماضی، دسمبر، سردیاں یہ امپورٹنٹ کیوں ہوتے ہیں سر؟ پتہ نہیں، میرے ہاں یہ کم ہے شاعری دسمبر کے حوالے سے. ریسنٹلی میں نے کوئی ایک شعر لکھا، وہ بھی کسی کے کہنے پر. ورنہ جب آپ محبت میں ہوتے ہیں تو جون جولائی کی گرمیاں بھی بری نہیں لگتی، اور آپ کرب میں ہوتے ہیں تو دسمبر کی دھوپ بھی لگتا ہے چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، کاٹ ڈالے گی. تو یہ اپنے اپنے اندر کے موسم ہیں شاعروں کے، اور شاعروں کی اپنی دنیا ہوتی ہے. وہ اس دنیا میں رہتے ہیں اور اسی دنیا سے کشید کرتے ہیں اپنا کلام. تو جون، جولائی، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل سب ایک ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اندر کا موسم کیسا ہے. وہ موسم اچھا ہے تو سبحان اللہ، وہ موسم برا ہے تو پھر ایسا تڑپتا ہوا شعر نکلتا ہے، وہ بھلے ہی جون جولائی ہو یا دسمبر کی سردی. سر وہ دسمبر والا شعر سنا ہی دیں، چلو اس بہانے ہم بھی سن لیں گے سر. وہ جو اکلوتا شعر آپ نے دسمبر میں لکھا سر. ابھی مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، بٹ میں I try to find it out immediately. سر میں اگر 2021 کی بات کروں، بیکاز سن لیجئے. دسمبر کی کڑی دھوپ میں جھلسے ہوئے لوگ، دسمبر کی کڑی دھوپ میں جھلے ہوئے لوگ پھر جون کی سردی میں وفا ڈھونڈتے ہوں گے. واہ 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 سر، یہ لگتا ہے جون میں وہ آسٹریلیا چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں سردی ہوتی ہے سر. یہ مجھے ٹویٹ پہ کمنٹ آیا، لیکن ان کو کیا معلوم کہ دسمبر کی
जब हालात इस तरह के नासाजगार होते हैं तो पाकिस्तान में भी दिसंबर की धूप जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सर्दियों जैसी होती है। वाह 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 सर। सर 2021 का साल कैसा गुजरा क्या, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े मसाइल रहे, इकोनॉमी के मसाइल अभी भी हैं, एक ऐसा बजट आया जिस पे टैक्सेस हैं, वजह क्या है सर कि हम हर गुजरे साल में दुखों को तो बहुत सामने रखते हैं, मुश्किलात को सामने रखते हैं, अच्छी चीज़ों को, अच्छे लम्हों को भूल जाते हैं सर? देखो अदनान, मैं आपको एक बात बताऊं जो पूरी कौम के दिलों पर नक्श है। ये जो हमने इस कदर खुला एतबार किया था इमरान खान साहब पर, इससे पहले कि मैं कुछ बात करूं, मैं आज भी इस बात का दाई हूं कि हमें जो पिछले कई सालों में कोई प्राइम मिनिस्टर मुयस्सर आया उसमें ये बेहतरीन और ऑनेस्ट आदमी था और ऑनेस्ट आदमी है। लेकिन इसके आने की वजह हमारी वो मायूसी थी जो पिछले दोनों अदवार के प्राइम मिनिस्टर्स और हुकूमतों से थी, जिन्होंने करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म किया और कौम को बुरी लत डाली हराम को हलाल समझने की, जिसमें हमारे यहाँ ये जुमले भी सुनने को मिले, अच्छा खांदा है तो लांदा भी तो है ना। ये वो बदकिस्मत जुमले हैं जो मेरे नबी की उम्मत के मुंह से निकले हैं। आप सोचिए किस कदर दिल इस पर गिरफ्तार होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी दयानतदारी एक जगह, इसका अच्छा आदमी होना एक जगह, इसके डायलॉग और मुकालमे एक जगह, लेकिन परफॉर्मेंस जो है that does not match to what he used to say when he was on container। इसको कुछ पता नहीं कि ये कहाँ कितनी बड़ी भयानक गलती कर गया है। और बदकिस्मती ये है कि अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे और इसको फिल फॉर ये अभी कुछ वक्त बाकी है, और जब हम वी गो फॉर मेकिंग अमेंड्स तो अल्लाह आपको फिर तौफीक भी देता है और आप गलत किए हुए कामों को सही भी कर लेते हैं। बदकिस्मत है वो ये पिछला साल, मेरी बात सुन लीजिए जी। बदकिस्मत है ये पिछला साल इस हवाले से कि मेरे यहाँ का गरीब इस कदर पिस गया है, इस कदर पिस गया है। और उससे बड़ी बेहिसी और बदकिस्मती ये है कि हुक्मरानों की तरफ से ऐसी बेहिसी का मुजाहरा किया जाता है कि मैं हैरान होता हूँ कि उनके रोटी खा लेने से या 3 वक्त खाना खा लेने से उनको क्या ये ख्याल आता है कि पाकिस्तान में भूख ख़त्म हो गई। उन्होंने जो खिलवाड़ किया है मेरे यहाँ के गरीब आदमी के साथ, उसका नतीजा बड़ा भयानक निकलने वाला है। अगर उन्होंने अभी इसको काउंटर नहीं किया, याद रखिएगा अदनान, तो इसके बड़े दूर रस नताइज निकलने वाले हैं जो हमारा सोशल सेटअप भुगतेगा, याद रखिएगा। बिल्कुल सही। सर खान साहब ने जो कहा वो करके दिखाया नहीं, मतलब खान साहब नाकाम हो गए। आपने जो अभी तज्जिया दिया, खान साहब क्यों नाकाम हुए, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं सर? मैं आज भी उससे पूरी कौम की तरह उम्मीदें वाबस्ता किए बैठा हूँ। मैं अभी उसको नाकाम नहीं कहूँगा, मैं उसके नाकाम होने के लिए उसके 5 साल पूरे होने का इंतज़ार करूँगा। लेकिन एक बात दीवार पर लिखी जा चुकी है कि ही वॉज वर्किंग विद वेरी बैड टीम। या तो वो ये वही लौंडे लपाड़े हैं जिन्होंने पिछली हुकूमतों में वजारतें ली, ये बेहिसी का एक सबक पढ़ कर आए हुए हैं और बेहिसी का वही सबक जो है आज भी आवाम को पढ़ा रहे हैं। ये जो तर्जुमान हैं जिन पर शायद ऐसे लगता है शरई तौर पर फ़र्ज़ हो चुका है कि हुकूमत जो भी करे उन्होंने बस आके तारीफ़ करनी है, इनको जवाब देना होगा। अल्लाह की बारगाह में तो कम से कम जवाब बड़ा लाजिम है इनका, जो होने वाला है। सर आपको खान साहब के तर्जुमानों में से कौन सा तर्जुमान ज्यादा पसंद है? या टीवी पे लगा हो तो आप उसके वॉल्यूम खोल के उसको सुनना पसंद करते हैं? मैं अली मोहम्मद खान को सुनना पसंद करता हूँ। एक होते थे हमारे चंद साहब, वो अब नहीं रहे, उनको सुनना पसंद करता हूँ। चंद साहब हैं सर, उनको अल्लाह लंबी उम्र दे, चंद साहब जिंदा है, हयात हैं सर। नहीं मतलब वो नहीं रहे का मतलब है वो रहे उसमें नहीं, उन्होंने रिजाइन कर दिया हुआ है गालिबन। अच्छा तो वो टीम के साथ नहीं रहे। नहीं वैसे तर्जुमानी वो शहबाज गिल बहुत कर रहे होते हैं सर, अक्सर टीवी पे होते हैं। शहबाज गिल मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अल्लाह गवाह है कि उन्होंने कसम खाई, सच एन इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड गाय है, लेकिन उसके बावजूद अब मुझे गिले हैं उनसे कि उनको
چلیے آ کے یہ تو ان پر فرض لازم ہوتا ہے کہ انہوں نے جیسی بھی کرتوت ہوں حکومت کے انہوں نے اس کی پیروی کرنی ہوتی ہے، لیکن ان سے بھی میری درخواست ہے کہ شہباز گل صاحب منہ آپ نے بھی دکھانا ہے، تو کہیں جب موقع میسر آئے اور وہی جو ہمارا عمران خان تھا جو بدقسمتی سے لوگوں کو بادشاہ بادشاہ کہتے ہوئے آج خود بادشاہ بن بیٹھا ہے، اس کو سمجھائیں کہ آپ کی مہربانی، ہم نے آپ کو پرائم منسٹر منتخب کیا تھا، پروفیسر منتخب نہیں کیا تھا، یہ لیکچر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اگر وہ میں آپ سن رہا تھا کہ عربی سٹوڈنٹس کے، عربی لوگوں کے بڑے اچھے کمنٹس آ رہے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی لیڈر ہمارا ہوتا تو خدا کے واسطے ہم ہاتھ جوڑ کے ان کو دے دیتے ہیں ان کو۔ اچھا خلیل صاحب، ٹائم اگر کا یہ غریب آدمی کے لیے کچھ نہیں کرے گا تو میں آپ کو بتاؤں، اس نے سمجھیے پھر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اس سے زیادہ جھوٹ کسی نے نہیں بولا، اور میں آج بھی دعا کرتا ہوں کیونکہ یہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے اگر he is not able to perform۔ سر میں بریک پہ جانا ہوں، بریک کے بعد تو پھر ہم ذرا ادب کی بات کریں گے، کچھ شاعری پہ بات کریں گے۔ 3 سوال ہے میرے پاس، اگر جلدی سے جواب مل جائے۔ جی ضرور۔ سر نیا سال 2022 عمران خان صاحب کے لیے کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں دعائیں دے رہا ہوں، اللہ کی قسم، کبھی میں اس کو جب دیکھتا ہوں، آج بھی میں اسی کو اس طرح دیکھتا ہوں، میں نے اس کو کم دیکھا کہ یہ پرائم منسٹر تھا، یہ مجھے لگتا تھا یہ باپ ہے قوم کا اور قوم کے دکھ کو سمجھ رہا ہے، اس کے چہرے پر جو تکلیف ہے وہ لٹرلی ایک باپ کی ہے، لیکن مجھے لگا کہ یہ باپ کسی اور کام میں مشغول ہے، پریشانی کسی اور کی ہے، قوم تو برباد ہو گئی۔ اوہ بالکل صحیح۔ سر انہی حالات میں اگر الیکشن ہو گئے تو کیا لوگ عمران خان صاحب کو دوبارہ سے ووٹ دیں گے؟ یہ ان کو ووٹ کا نام بھی بھول جائے گا اگر انہی حالات میں الیکشن ہوئے تو۔ بالکل صحیح۔ آصف زرداری، ووٹ ان کے لیے میوزیم میں رکھ دیا جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، ووٹ ان کے لیے میوزیم میں رکھ دیا جائے گا جہاں جا کے یہ دامے در میں اس کا دیدار کر سکے۔ آصف زرداری، میاں محمد نواز شریف اور عمران خان، تینوں کو کمپیئر کریں تو کیا کمپیریزن سامنے آتا ہے؟ نہیں میں عمران خان کے ساتھ دونوں کا کمپیریزن نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ مجھے اختلافات ہو سکتے ہیں، مجھے اس بات کا غم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دیانتدار ہونے پر مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ ہی از ناٹ فائنینشلی کرپٹ۔ اس کے چہرے پر آج بھی میں باپ کا دکھ دیکھتا ہوں، اللہ کرے وہ باپ کا ہی ہو اور اس کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس کے غریب بچے کس عذاب میں مبتلا ہیں۔ یہ جو اتنا بڑا پرائس ہائیک، اتنی کنٹینیوس انفلیشن اس نے برباد کر ڈالا ہے میرے ہاں کے غریب آدمی کو۔ اور یاد رکھیے گا، میں اب کھلے الفاظ میں بول دوں تو یہی حال رہا تو غریب کی بچی بکنے لگے گی، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہوگا جس کے لیے اس کو اللہ کے دربار میں بڑی کڑی حاضری ہوگی اس کی۔ بالکل صحیح۔ ایک بریک ہے ناظرین، بریک کے بعد ذرا ادب اور شاعری پہ بات ہوگی۔ ویلکم بیک۔ خلیل الرحمان قمر صاحب، بڑا کم ہوتا ہے کہ ملک کو یا کسی بھی قوم کو اچھے رائٹرز ملیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے رائٹر ہم نے اپنی زندگی میں انہیں سنا بھی، انہیں پڑھا بھی، انہیں دیکھا بھی، ان کے ساتھ کمپنی کرنے کا موقع بھی ملا۔ سر ایک آپ کا بڑا مشہور پچھلے دنوں ایک سیریل چلا تھا جس میں آپ نے ایک جملہ لکھا، 2% کی عورت کے لیے 50 ملین دے دیے، تو وہ کیا سڈن لکھا گیا یا کچھ سوچ کے آپ نے لکھا تھا سر؟ ارے نہیں، وہ آتا ہے میرے ہاں تو میں کہاں، جب اس میں اس پندار میں ہوتا ہوں تو پروردگار کی رحمتیں ہوتی ہیں اور وہ آتے ہیں، بنے ہوئے جملے آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ظاہر ہے اللہ اس سے پہلے مجھے عطا کرتا ہے میرا تھیسس، میرا نظریہ، اور اس کے پیچھے بہت لمبی آبزرویشن، تو ان سے کشید کرتا ہے اس وقت یہ جملہ، اور وہ اللہ کا شکر ہے، اور وہ پرومپٹ ہوتا ہے ایک دم۔ سر آج کل جس طرح کے ٹی وی ڈراماز شروع ہوئے ہیں جس میں بڑے عجیب سے کریکٹر ہوتے ہیں کہ ان کے فزیکل ریلیشن جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں، کیا یہ وقت کی ضرورت ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر اسکرپٹ یا ڈرامہ آن ایئر نہیں ہو سکتا سر؟ ارے نہیں، یہ کبھی بھی وقت کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ وہی انٹرنیشنل کانسپریسی ہے جس میں ہمارے ملک کو مختلف چیزوں میں الجھا کے رکھا جاتا ہے، اور یہ ایک نیا طریقہ تھا، کیونکہ آج کل کا سب سے آسان طریقہ ہے کسی سوشل سیٹ اپ پر وار کرنے کا، کہ اس کا جو ٹیلی ویژن ہے، اس کا جو میڈیا ہے، اس پر اثر انداز ہوا جائے۔ ہمارے ہاں ایک روایت چلی اور یکایکی جو ہمارا ایک یہاں کانٹینٹ ڈپارٹمنٹس بنائے گئے اور گریجولی
उन कंटेंट डिपार्टमेंट्स पर फेमिनिस्टों ने कब्जा कर लिया। तो फेमिनिस्ट जब होंगे वहाँ कंटेंट हेड्स, तो इसी तरह के मौज़ूआत आएंगे। हमें जानबूझकर मौज़ूआत से हटा दिया गया है। उसमें हमारे लिखारी का कोई कसूर नहीं है। मेरे यहाँ लिखारी बिक रहा है बेचारा अपनी मजबूरियों की वजह से। ये ना कहिएगा, खुदा ना खास्ता ये ओनस उनके ऊपर शिफ्ट ना कीजिएगा कि वो क्या है कि ये वो हराम के करीब तरीन हलाल है जो वो बेचारे अपनी ज़रूरतों की वजह से अपने आप को बेच कर खा रहे हैं। फेमिनिज्म में भी तो चीजें ठीक की जा सकती है ना। जरूरी तो नहीं है कि ड्रामे में औरत का किरदार ही कैरेक्टरलेस दिखाया जाए। भाई में फेमिनिज्म ने अगर मेरी मिट्टी से जन्म लिया होता ना तो हम ठीक कर गए होते। जब ये बाहर से आता है ना करिकुलम, तो ये फंडेड होता है। अदनान, हम एक नए मौजू की तरफ चले जाएंगे। नया साल आ रहा है, अल्लाह करे कि अगले साल में ये हमेशा के लिए इसका कलाकामा हो जाए और हमें एहसास हो जाए कि हमारे यहाँ, हमारा ही तो मुल्क है जहाँ औरत की इज्जत है और आबरू है। जिनके एजेंडे पर ये काम कर रहे हैं और कर रही हैं, पैसे लेकर, ये बंद करें नौकरियाँ। ये दे शुड लुक फॉरवर्ड टू देयर ओन सॉइल और इसकी इज्जत आबरू की हिफाजत पर तुल जाएं। अब बहुत हो गया। अच्छा सर, खलील साहब, ये ना आपके बहुत सारे सवाल कहीं और चला जाएगा, लेकिन एक ही सवाल इस पे पूछ रहा हूँ। आपके बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे हैं जिसमें हम कंफ्यूज हैं सर, कि आप वुमेन राइट्स की बात करते हैं बट आप जो फेमिनिस्ट हैं, जो वुमेन राइट्स के लिए यहाँ लोग काम कर रहे हैं, उनके आप खिलाफ हैं। तो ये दो डिफरेंट नजरियात। नो, एक मिनट रुक जाओ अदनान। अभी कंफ्यूजन मुझे बताना तुम्हारा दूर हो गया है। मैं हर उस वुमेन राइट के हक में हूँ जो मेरी शरअ और मेरा सोशल सेटअप इजाज़त देता है। नाउज़ुबिल्लाह, अगर मैंने कभी सोचा भी हो, मैं शायद सबसे आगे हूँ ये अलम लेकर। लेकिन आप मुझे बताइए, आप अपनी माँओं बहनों को याद कीजिए, अपने घर में एक नज़र दौड़ाइए और याद करके बताइए कि ये जो वीमेन मार्च में जिस किस्म के स्लोगन्स आए थे, क्या ये मेरी औरत को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या ये उसके हुकूक को रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, शर्म नहीं आती हमें ये सोचते और बात करते हुए? भी डूब के मर नहीं जाते बहसीयत मुसलमान और पाकिस्तानी हम? सर इस तरह के स्लोगन्स के साथ अपने राइट्स लेने हैं। खलील साहब, वेरी राइट। तो फिर तो चाहिए ये कि वो स्लोगन खत्म करने चाहिए, ना कि हम औरत मार्च को या वुमेन राइट्स। यस, मैंने अब कंफ्यूजन किस बात का है? मैंने पहले 10 प्रोग्रामों में चीख के कहा कि खुदा के वास्ते आइए बैठ जाता हूं, मैं आपके साथ बैठ जाता हूं। आपके साथ भी लिखने वाले होंगे, किसी अग्रीएबल स्लोगन पर जाते हैं जो सबको समझ आए और जिसमें इज्जत आबरूएं महफूज रहें। और मैं तुम्हें बताता हूं, ये अपने मंशूर से हट सकती है, क्योंकि इसी एजेंडे के तो पैसे मिलते हैं इनको, इसी एजेंडे पर काम करने के। वो अपने स्लोगन से नहीं हटती। वो आगे से ये कहती जाएंगी कि आपको समझ नहीं आ रही, और मैं हैरान हूं इनकी समझ के ऊपर। ये चलिए, मैं कम समझदार हूँगा, पर जमा तफरीक करके तो मैं पाकिस्तान के मशहूर राइटर्स में से हूँ। अगर उसको समझ नहीं आ रही तो मेरे यहाँ जनरल पब्लिक को क्या समझ आएगी? इनकी जहालतों की तो ये लेवल है। इनको यही कुछ आर्गूमेंट्स सुनाई हुई हैं, समझाई हुई हैं, जो ये राग की तरह अलापती रहती हैं कि आपको ये बात समझ नहीं आ रही, एक्चुअली इसका मतलब और है। वो भी कोई स्लोगन है जिसका कोई मतलब और समझे और आप कोई मतलब और बताए। हाँ, उनको दुरुस्त किया जा सकता था। बिल्कुल सही। सर, देन हाउ इट इज पॉसिबल कि अगर ये वुमेन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर ये फॉरेन, इन्होंने जो सचमुच जो खातीन जाम फिशानी से वुमेन राइट्स के लिए काम कर रही थी, या वो कुछ मर्द जो काम कर रहे थे, उनके काम को भी जिक्र पहुंचाइए, याद रखिएगा, इन स्लोगन्स की वजह से। बिल्कुल सही। सर मैं आखिरी इस पे कमेंट करें कि टाइम कम है। हमने कंफ्यूजन दूर हुआ, पहले ये बताओ तुम्हारा। सर किसी हद तक दूर हो गया, किसी हद तक दूर। मेरे ही हवाले से तो कंफ्यूजन नहीं, वो आपकी पर्सनालिटी को जोड़ दिया गया ना कि दो डिफरेंट नजरियात देके। लेकिन सर, अगर वुमेन राइट्स वाले ये काम छोड़ दे तो इस मुल्क में वुमेन्स के खिलाफ बढ़ती हुई हिरासमेंट और रेप केसेस कैसे कंट्रोल हो सकेंगे? हम इस्लामी माशरे में रहते हैं, ये इस्लामी मुल्क है सर, यहाँ औरतों की इज्जत महफूज नहीं, औरतों को हरास किया जाता है, उनका रेप किया जाता है, और ये केसेस बढ़ रहे हैं। 20 में जितने थे आज 21 में वो ज्यादा है। खुदा ना खास्ता अगर यही रेशो रहा तो 22 में और ज्यादा हो जाएगा। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम भी जब इंटरव्यू पे हम आए थे ना, मेरा ख्याल था तुम आज कोई और बात करोगे। उस वक्त भी मुझे गुस्सा आया था इस बात के ऊपर
آپ ذرا ڈیٹا منگوائیے, انہی سے منگوائیے. دنیا میں سب سے زیادہ ریپ کیسز امریکہ میں ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں 8 بجے اور 11 بجے کے بعد رات کے آپ باہر نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے, ان ایریاز میں نہیں جاتے. دے آر آلموسٹ پروہیبٹڈ ایریاز. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ ڈیٹا تو منگوائیے. جتنے ریپ کے کیسز امریکہ میں 1 سال میں ہوتے ہیں, پاکستان میں وہ 20 سال میں نہیں ہوتے. اور یاد رکھیے گا, اس پر بہت ساری باتیں ہیں جو میں نیشنل ٹیلی ویژن پر نہیں کر سکتا. ہمیں بیٹھنا ہوگا جب ان کے اندر یہ کوئی وہ ایمان والی عورتیں بھی موجود ہیں, ایسی بات نہیں, جن کے ہاں سٹانس ہے ویمن رائٹس کا. میرا ویمن رائٹس کا سٹانس ہے بھائی. نہیں وہ تو آج وہ تو کلیئر ہو گیا سر, وہ اس پہ تو میں بھی کنفیوز تھا. اٹ از کلیئر ٹوڈے سر, اٹ از کلیئر ٹوڈے. خلیل صاحب, شاعری آج کل میں صرف ایک بات پلیڈ کر رہا ہوں, آئی ایم جسٹ آسکنگ اینڈ ریکویسٹنگ. میرے ہاں جو 80% 90% باپ ہیں آج بھی پہلا جو بنیادی شرعی حق ہے لڑکی سے چھین لیتے ہیں کہ وہ اس کی شادی کے وقت اس کی مرضی نہیں پوچھتے. یہ میرے ہاں سوشل سیٹ اپ کے بگاڑ کی بہت بڑی ریزن ہے. اور میں ان سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ کی بہت بڑی جواب دہی ہے. آپ اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو ہر قیمت کے اوپر قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے پوچھئے کہ جس لڑکے سے ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں تمہیں منظور ہے, قبول ہے, اور اگر وہ نہ کر دے تو خدا کے واسطے بیٹی کو اور بہن کو بوجھ مت سمجھیے گا. ویٹ فار اے گڈ پرسن جس کو وہ پسند کرتی ہے. بالکل صحیح سر. ٹائم کم ہے, پسند کرنے کا مطلب افیئر نہیں ہوتا سر. ڈن, نوٹ دا پوائنٹ سر. سر نثر مشکل ہے یا شاعری مشکل ہے, اور خلیل الرحمان قمر کس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے سر؟ دیکھیے جب اللہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے, میرا دیکھیے بہت سارے لوگ اس سے ڈفر کر جائیں گے. میرے خلیل الرحمان قمر ہونے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. تو جو بھی اللہ نے مجھے عطا کیا اس میں مشکل کیا آئے گی؟ جب رب دے رہا ہو تو بس میرے لکھنے کی مشکل ہو سکتی ہے کہ میں سستی نہ کر جاؤں, ورنہ اس کی دین میں کبھی سستی نہیں ہوتی. کون سا شاعر ہے سر جس کو آپ ذاتی طور پہ پسند کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں؟ کون سا اچھا شاعر نہیں ہے جس کو میں پسند نہیں کرتا ہوں, بس یہ میرے خیال میں بڑا معقول اچھا شاعر. سر آج کل بھی میرے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں, اور پچھلے زمانوں میں بھی بہت اچھے شاعر تھے. میں جب بھی کوئی اچھا شعر آتا ہے کسی کا بھی ہو, میں باقاعدہ کوٹ کر کے سناتا ہوں ان کا نام. بالکل سر. میں چاہوں گا کہ اپنے کلام میں مجھے عباس تابش بہت پسند ہے. اچھا. رحمان فارس پسند ہیں, اپنا غائر پسند ہیں, فیصل ہاشمی پسند ہیں, اطباف ابرک پسند ہیں, اپنا اظہر فراق پسند ہیں. سر بھابا بہت پسند ہے مجھے. خلیل صاحب آخری کچھ منٹ ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پروگرام کا 2021 کا آخری پروگرام ہے میرا, اس کا اختتام آپ کے کلام پہ ہونا چاہیے سر. بسم اللہ. میں عرض کرتا ہوں, میں آپ کو جاتے جاتے ایک تو اپنی نئی غزل سناتا ہوں اور ایک پرانی غزل سناتا ہوں. سر پہلے میں آپ کو پرانی غزل سناتا ہوں, وہ کم ویسے لوگوں نے سنی ہوئی ہے. مسافت کبھی منزل کا تعین نہیں کرتی, مسافت کبھی منزل کا تعین نہیں کرتی, اس راہ میں بس پاؤں کے چھالے نہیں جاتے. ان تشنہ لبوں کو ہے میرے خون سے نسبت, ان تشنہ لبوں کو ہے میرے خون سے نسبت, پتھر جو میری سمت اچھالے نہیں جاتے. اس واسطے اس شخص سے کہنا تھا کہ نہ جا, اس واسطے اس شخص سے کہنا تھا کہ نہ جا, کوئی چھوڑ کے جائے تو حوالے نہیں جاتے. دل سے مجھے رغبت تھی میرے دوست وگرنہ, دل سے مجھے رغبت تھی میرے دوست وگرنہ, ٹوٹے ہوئے شیشے تو سنبھالے نہیں جاتے. واہ 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 واہ. اور رہتے ہیں میری آنکھ میں کچھ خواب مجسم, رہتے ہیں میری آنکھ میں کچھ خواب مجسم, بت ہیں کہ جو کعبے سے نکالے نہیں جاتے. واہ واہ واہ. اور عرض کرتا ہوں تازہ جو غزل ہے اس کے کچھ اشعار. واہ سر. جب کوئی پیار میں ہارا ہوگا, واہ واہ واہ, جب کوئی پیار میں ہارا ہوگا, ٹوٹا ایک ستارہ ہوگا. جب کوئی پیار میں ہارا ہوگا, ٹوٹا ایک ستارہ ہوگا, شرک میں معافی ملنے لگی تو
वाह शिरक में माफी मिलने लगी तो तुमसे इश्क दोबारा होगा। आहा, तेरी 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 आंख समंदर होगी, वाह मेरा ज़र्फ किनारा होगा। वाह, और आखिरी शेर है कि मैंने प्यार किया था लड़की, तुमने वक्त गुजारा होगा। वाह 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 वाह, क्या खूब, बहुत शुक्रिया खलील रहमान कमर साहब। अगले साल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।